ان کے جا اپنے کم کہیں لے گیا مفتی صاحب فرمائے بچہ اپنے گھر چلا گیا کہیں لے گیا اس گدی سینے بچے سیدنا مفتی محمد ایوب کا مفتی رحمۃ اللہ علیہ میرا سجا پیر قبر تو باہر ہے وہ بڑے بڑے ناخن کہیں ہل کاٹ کے میرے دیتے مفتی عبد الرحمن اللہ فرمانے نے جب میں پاکستان آیا میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ جو شہر جنرل ایک ایسے اللہ نے میری کی ملا کر دے گیا جنہوں کا سجا پیر 850 سال تک زیادہ گزر گیا اصل گزر گیا قبر تو باہر تو مفتی صاحب فرمانے ہیں ایک بڑا عاشق بندہ بڑا امیر آدمی وہ کہنا مفتی صاحب چلو میں تھوڑے ساتھ جانا میں بھی اس شہر کی یاد کر کے آنا تھوڑا کار سارا خرچہ کرایہ میں کرنا ہی دیا گا بلکہ جتنے لوگ جانے لون وہ کہنا سب کا کرایہ سب کا خرچہ میں کہنا برداشت کروں گا کہ مفتی عبد الرحمن بجاغانی فرماتے ہیں کہ 3-4 ہفتے کے بعد 3-4 ہفتے کے بعد میرے نال 8 بندے تیار ہوئے کہ جب اسی 3-4 ہفتے کے بعد دوبارہ تو کیا ہے کہ سیدنا مفتی محمد ایوب صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب کی حاضری دی کہ دیکھا آپ کا جو سجا پیر قبر جو باہر ہے نا یہ بڑے ہوئے ناخن بڑے نو گدی سینے ایک بچے کو کینچی میں آ کے میں نے کاٹ کے دیتے رہن مفتی صاحب فرمانے نے دیکھا اس پیر کے ناخن پھر بڑے ہوئے اللہ نے بڑی جنگل میں اس پیر کے ناخن پھر بڑے میں گجرات گیا اس ایک بزرگ نے میرے کہنا کہ ناخن میرے کو بھی ہے کوئی بیمار ہو رہا ہے میں گلاس پانی لے کے ناخن ڈبو کے کر کے رماد لپیٹ کے یہ کیا کرنا پانی پلا دینا شفا ہو جائے 6 بجے شفا ہو جائے اس طرح چھے بجے ایک بزرگ نے وہ لاڑ خانے میں وہ ایک پنڈ ہے وہ چھے ایک بزرگ سے تھی وہ کہتے میں بھی جب کیا ایک ناخن میں بھی لگا کے لیا بڑے لوگ میرے کو دور دور سے ہونے نے بیمار ہونے نے میں گلاس پانی لے کے ڈبو کے ناخن کر کے رماد لپیٹ کے یہ کیا کرنا پانی پلا دینا نسخے ہو جائے آپ نے ملاد کی حاضری کی تھی آپ کا جناب سجا پیر قبر باہر ریاض کی موسا جتا کا مطالعہ ہے اصحاب کرام کی غار سے پہنچے کچھ دن اسے قیام کیتا مصر سے گئے فرعون کی لاش میں اپنی گریہ جا کے کھانا دیکھا عراق کے مشہور شہر بابل کے خراب دیکھے پہلے سے بارے ذکر آ رہا ہے کہ بابلا ہاروت و ماروت ہاروت ماروت وہ فرشتے اس بابل کو چھوٹے لڑکے نے وہ سو جو ہیٹ نکل گئی تب وہ سیک نکلتا ہے دھواں نکلتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھواں کٹنا کم ہو جاتا ہے جب دھواں کم ہو جاتا ہے وہ ہر روز بعد وہ فرشتے انسانی شکل اٹھے لگتے نظر آنے نے انہوں فرشتیاں ہاروت ماروت انسانی شکل اٹھا لگیا ہوا اس بابل کو جنا جیڑیاں جا کے کھانا دیکھا کوئی سوال کیتے انہوں نے انہوں فرشتیاں نے میرے سوالوں نے جواب دیتے اتنا شعور نہیں تھی بچپنا چھوٹی عمر میں دل سوچا جب ہندوستان واپس جاؤں گا کہ اپنے پیروں مرشد سید امام احمد اللہ خان رحمۃ الرحمان آپ کی بارگاہ حاضری دیا گا اے جڑا میں پونے 3 سال پہلے سفر کرتا رہا جو واقعات اینا جینے جا کے کھانا دیکھ کے جا کے گوشت گزار کرا گا سناؤں گا جب میں ہندوستان واپس آیا تو بڑی سی پہنچا اجے میں کو گل نہیں کی میرے والا بارگاہ جیسا مصیبت بڑے لوگ بیٹھے سن آپ نے میں نے گوگل دیکھا کہ آپ نے فرمایا دیکھو کہ یہ سید نے ملک کے شام گئے سن مشہور شہر دمشق کہ حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب صاحب کو میرا ملا ہے کہ انہوں نے سجا پیر قبر کے بعد اس پیر کی زیارت کر کے آئے ہیں بوسہ دے کے آئے ہیں اصحاب کرام کی بات سے کتنے دیر قیام کر کے آئے ہیں مصر سے گئے فرعون کی لاش کو اپنی یونین جا کے کھانا دے کے آئے ہیں عراق کے مشہور شہر بابل کے خنرات دے کے آئے ہیں ہاروت ماروت وہ فرشتے جڑے بابل کو چھوٹے لڑکے نے انہوں فرشتوں کو اپنی یونین جا کے کھانا دے کے آئے ہیں کچھ گلاں باتاں بھی کر کے آئے ہیں کوئی بڑی نہیں نظر میں مصر گیا کیا بریلی میں بیٹھے تھے اصحاب کرام کی غار سے بن گیا کہ بریلی میں بیٹھے تھے دمشق گیا کہ بریلی میں بیٹھے تھے بیٹھے ہیں بریلی میں مگر ہر جگہ پہ ان کی نظر ہے یہ بڑی نظر یہ ولی نظر ہے غلامان مصطفیٰ کی بس یہ انبیاء کا اپنی شان کہ سردار انبیاء سب نقیب محمد وہ جس گلی کا ذکر کیا تھوڑا آدمی کو نہ جا گیا پر تے مفتی الدین ابن عربی کے مزار کے سامنے چھوٹی گلی ہے اس گلی میں کہنے نے محلہ میدان الخیر جس گلی کے وچ محلے کے وچ حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب صاحب کو میرا مزار ہے اس گلی کا ذکر امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب کی ہے ایک اور بزرگ ہے چودھری سے جنہوں نے 18 دفعہ انہاں گیریاں جا کے کھانا کی دارے کو سوال نصیب ہوئے عام لوگ انہوں نے جانتے ہیں عالم لوگ جانتے ہیں کتاباں پڑھنے ہیں حضرت یوسف بن اسماعیل نبوانی
حضرت یوسف بن اسماعیل نبوانی بیروت شہر میں رہنے والے ہیں، وہ فرمانے نے ایک دفعہ میں بھی اس تانگئی کو گزرے، آپ فرمانے میں اس تانگئی کو گزر گیا تھا کہ نوجوان بچی آگے گلی کہ گلی کی خوشبو ہونی شروع ہو، اس بچی نے تیز سے بدن جو کہ دور سے گلی، میں اس بچی نے باز دیتی، میں کہا بیٹی رک جا، ٹھہر جا، ذرا میری بات میں سن جا۔ آپ فرمانے نے اس بچی نے میری بات سنی جو رک گئی، کھڑی ہوئی، میں اس بول دیا، میں کہا دیکھ بیٹی، سارا دین، سارا مذہب، سارا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ نوجوان بچیاں اتنا لگا کے خوشبو لگا کے بازارہ گلیاں محلے سے نکل کے پھر بیٹی اگر خوشبو لگایا کریں تو گھروں باہر نہ آیا کر۔ اب وہاں نے بچی کہنے کی بابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، بچی کہنے کی بابا جی جانتی میں اس ماری ہے میں کیا اتنا کوئی خوشبو لگائی کوئی نہیں۔ بچی کہنے کی بابا جی میری والدہ صاحبہ نے بھی تمام زندگی کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ بچی کہنے کی بابا جی میری والدہ نے میری ماں سی میری نانی، بابا جی اس میری نانی نے بھی تمام زندگی کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ وہ بچی کہنے کی بابا جی میری نانی کی جی والدہ تھی میری پڑنانی، بابا جی اس نے بھی تمام زندگی کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، اور وہ ہی میری والدہ تھی بابا جی انہوں نے بھی تمام زندگی کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ وہ بچی کہنے کی بابا جی میری ستویں نانی تھی، بابا جی میری ستویں نانی تھی، اس میری ستویں نانی نے ایک دفعہ اپنے جسم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک لایا۔ تو بچی کہنے کی بابا جی میری ستویں نانی تھی، اس میری ستویں نانی نے ایک دفعہ اپنے جسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ مبارک لایا۔ تو بچی کہنے کی بابا جی یہ 70% اس پسینے کی خوشبو آئی، اس جس نبی نے پسینے کی شان اس نبی کا کی مقام، اس نبی نے پسینے کی شان سے اس نبی کا کی مقام ہے۔ لیکن گل ہوتی ہے آشرم واسطے منع والے آشرم واسطے منع والے۔ اچھا جی دیکھو ولی کی شان ہے، میں پڑھیا کوئی نہیں پڑھیا بالکل، اور نہ کسی مدرسے سے گیا نہ کسی اسکول گیا، اس نے ہمارا پہنچے بچپن سے بھی ہمارا ہی پھرتا رہا جا رہا جو کہ میرے آ جی دعا آپ نے جو فرمایا سی میں دنیا کے 160 ملکوں کو 160 ملک نہ کہ کسی کو اتنا پیسہ ہے کہ ساری دنیا کی سیر کر سکے، نہ یہاں کو پکڑے۔ شیخ زاہد بن سلطان نام نے یہ میرے رضا عاشق یہ بادشاہ بلے بھی اے ہونی دیکھو جا کے وہ مزار بنیا گزر بھی کہ جن مولوی نے خطیب کے امام انہوں نے حکم کیا ہے کہ جڑا بندہ یہ کیا رکھا نا کہ اسی قرآن پاک پڑھیے تو ثواب نہیں پہنچتا، وہ دینا چاہے کہ میرے ابا جی کے دربار دیتے جڑے عقیدے رکھتے ہیں کہ اسی سارے ثواب والے تو انہوں نے فائدہ پہنچ جائے۔ انہیں حکم دینا سارے مولوی کہ سارے خطیب کے امام جا کے اتنے کی سپارہ پڑھ، صبح بھی انڈے مکھن حلوا پوری تقسیم ہوتا ہے، شام میں تقسیم ہوتا ہے۔ کیوں تقسیم ہوتا ہے؟ وہ بنیا کا کام نہیں، میرے یہاں کا کام نہیں۔ اس بادشاہ شیخ زاہد بن سلطان نام نہان نے اپنے ہوائی جہاز میں انگریزی ملکوں میں شہر کرائی۔ دیکھو میں تو عالم نہیں کوئی نہیں، میں صرف حضور دیکھا، پیر میرا علی شاہ صاحب نے دیکھا، محمد علی جوہر نے دیکھا، علامہ اقبال نے دیکھا کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، انہوں نے کی مقام ہوئے دیکھا نہیں لوگ میری عزت کرتے ہیں، انہوں نے کی مقام ہوئے۔ اچھا بھی میں میری گفتگو کی ہے نا چند منٹ، کوئی بندہ سوال کرنا چاہے، کوئی بندہ سوال کرے، اینی کوشچن اینی پرسن آئی ایم ریڈی فار ڈسکس، کوئی بندہ کوئی سوال کرے ہمیں میرے کو جواب ہے، کوئی بندہ کوئی سوال کرے ہمیں میرے کو جواب ہے۔ وہ جی بڑی عظیم شخصیت پرہیزگار شخصیت ہیں، مینوں اتنے رہن کا اتفاق نہیں ہوا کہ انہوں کی ریاستوں میں کرتا رہا ہے، لیکن رہن کا کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ میں وہ گلا سنوا جہاں اپنی کھانا دیکھا کوئی اتفاق نہیں ہوا، جانا رہا میں لیکن اتفاق کوئی تقریرا سنتا رہا گل سنتا رہا، لیکن اسے رہن کا نہیں، ایک گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے جنہوں کو رہن کا اتفاق ہوا نا انہوں نے جن گلیں سنی وہ میں سنا رہا ہوں۔ گلا سن محمد علی جوہر کی گلیں سن لو، کہہ لیا کی تقریر سن لو، بالکل میرے انتظام ہی نہیں ہوا۔ میرے آلہ ایک نسخہ فرمانے سن جی نسخہ تھی استعمال کرو نا کہ نوجوان رہو کی فرمانے سن بڑا کمال نسخہ جی بنا نسخہ استعمال کیا
وہ تعلق صحت مند رہنا. میرے آلہ فرماتے سن جڑا کام شروع کرو مثلا تھی فجر کی نماز تو بعد ایک سپارہ تلاوت کرنا شروع کیا یاد آئے یا پاک وہ ناگا نہ کرو. میں درود پاک 500 بڑی 1000 بڑی پڑھنا شروع کیا ناگا نہ کرو. میں تحجد پڑھنی شروع کی ناگا نہ کرو. صلاۃ و تسبیح پڑھنی شروع کی آیت کریمہ پڑھنی شروع کی ہر نماز تو بعد ناگا نہ کرو. سیر کرنی شروع کی ناگا نہ کرو. مطالعہ کرنا شروع کیا ناگا نہ کرو. یعنی جڑا کام شروع کیا ہے وہ ناگا نہ کرو. پھر کی ہوئے گا اگر خدا رب تعالیٰ پاک کلام کرو گے تو ثواب ہوگا, فائدہ بھی ہوگا, ثواب بھی ملے گا, وہ فائدہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کوئی سب پڑھنا شروع کیا جائے وہ فائدہ بھی ہوگا, ثواب بھی ملے گا, ایک نئی قوت پیدا ہو جائے گا. وہ بندہ صحت مند رہے گا, تندرست توانا رہے گا, چاقو چوبند رہے گا. انگریزی والے کہتے ہیں ریگولر ہیبٹس میکس مین ہیلتھی اینڈ وائز. روزمرہ کے معمولات وقت پورا کرنے والا صحت مند رہنا, جوان تندرست توانا رہنا. میں نے بڑے بڑے پرنسپل پروفیسر صاحب پشاور یونیورسٹی میں گیا, سندھ یونیورسٹی گیا, لاہور یونیورسٹی گیا, انجینئرنگ یونیورسٹی گیا. 100 سوال کرتے ہیں, میں سارا کا جواب دینا. میرے کہنے لگے نالے تھی کہ جو پڑھے کوئی, میں کہ میرے آل اپنی نظر, میرے آل اپنی نظر ہے, یہ میرے آل اپنی نظر ہے. جہاں کوئی سوال کرے کہ ہوگا ہوئے میں ضرور دسنا, میں ضرور دسنا کہ یاد رکھو دنیا کے اندر وہ نبی کسی نہیں ہونا, نبوت دروازہ بند ہو اور ولی ہونے یعنی مصطفیٰ کریم میں غلام نہیں ہونے. تو جتنے بھی مذہب ہوئے نا ہندو سکھ عیسائی جتنے مذہب ہوئے انہوں نے جڑے بڑے ہوئے نا سربراہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں سے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. وہ واقعی جو انہوں نے نہیں ہوئے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی انہوں نے. سارے دور کے قریب ضلع شیخوپور ہے, اتنے تحصیل ہے شرپور شریف, دوسری تحصیل ہے ننکانہ, اتنے ضلع بن گئے. اتنے سکھان کے گرو ہوئے بابا گرو نانک. اس بابے گرو نانک کی ایڈی موٹی کتاب, ایڈی موٹی کتاب کسی نہیں, بابے گرو نانک کی کتاب ایڈی موٹی. ان کہنے گرنتھ, اس گرنتھ کے بابے گرو نانک نے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30 6 36 حدیثاں نقل کی. یہ ساری میں یاد ہیں. پہلی حدیث پاک نقل کی میں سناوا تھا. بابا گرو نانک سکھان کا گرو اپنی کتاب گرنتھ سے لکھتا ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن اپنے سر سے پگڑی بننے گا, دستار سجائے گا, جڑا بندہ جمعے والے دن اپنے سر سے پگڑی بنے گا, اللہ کے اللہ کے سارے فرشتے اس بندے نے ضرور بھیجا اسلامی بھائی بنے اے بیٹھے اسلامی. جڑا بندہ سنت مصطفیٰ کا کرے گا جمعے والے دن اپنے سر سے پگڑی بنے گا, اللہ کے اللہ کے سارے فرشتے اس بندے نے ضرور بھیجے. جڑا بندہ جمعے والے دن سر سے پگڑی بن جمعہ پڑے گا وہ 70 جمعہ کا ثواب ہوگا. کوئی کسی قسم کا کپڑا رومال لپیٹ کے جمعہ پڑے ہوئے ایک جمعہ کا ثواب, کوئی کسی قسم کی ٹوپی سر کے رکھ کے جمعہ پڑھو گے ایک جمعہ کا ثواب. لیکن اگر دستار سجا کے پگڑی بن کے اے مفتی صاحب نے پگڑی بن کے سر دے اتنے جمعہ پڑھو گے 70 جمعہ کا ثواب ہوگا. یہ پاکستان جڑا بنیا نا یہ تقریباً 7 سے 4 سال ہو گئے. صدام کو چاہتا میرا خیال شروع ہے. اس کو پہلے ٹھکری کو مسیح کے دعوت پیڑی تو بھائی انڈیا سی ہندوستان سی کہڑی کو مسیح بھائی کافر کی حکومت سی جو سننے اسلام حکومت کرتا تھے میرے کی حکومت سی. وائس رائے انڈیا ہندوستان کا وائس رائے سی لارڈ کرزن, اس انگریز کا نام سی لارڈ کرزن. اس لارڈ کرزن نے اپنی زندگی کے حالات قلم بند کی نے بازاروں کتاب زندگی لے کے پڑھو. پرسوں میرے کو ایک بندہ لیا کہنا لگا یہی کتاب ہے. میں کیا ہوئی میں کہ کتنے بھی لیا کہتا 5000 روپیہ میں قیمت دے گیا 5000. اس لارڈ کرزن نے اپنی زندگی کے حالات قلم بند کی وہ اپنی سوائیں حیات کوئی ہندوستان سارے ہندوستان کے لیے کو ہوئی. لارڈ کرزن اپنی سوانح حیات لکھتا ہے کہ آئی سا اے قوم ان اجمیر رولنگ انڈیا. وہ لکھتا ہے اجمیر کے کور دیکھی جبھی سارے ہندوستان کے حکومت پہ کرتی. اگر لکھتا ہے ہو سیز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری از ڈیڈ. مار کفن
انٹروگیشن وہ سوالیہ فکر انسانی بن کے کہتا ہے کہ ہو سے کون کہتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی میری کی ڈیڈ کہ خواجہ معین الدین چشتی میری مر گئے اب آپ میرے منہ سے تھپڑ وہ کہتا کون کہتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی میری مر گئے اینڈ وائی اے کراؤڈ آف ملین پیپل اسٹینڈنگ ان دی فرنٹ آف ٹاؤن اور ادا کیوں لکھاں انساناں دا ہجوم انہاں دی قبراں دے مزاراں دے دربارن ہاں بادل ہو کے چلے گئے کسان لکھتا ہے standing with the folded hand in the front of town مردمانہ باو تو پاک صاحب ہو گئے ہاتھ مان کے کیوں رکھا انسانہ دا ہجوم انہاں نے لگا کے بیدار کھڑا کئی گولڈ کی جا کے بیٹھے راتی جاؤ دنے جاؤ سردی ہوئی گرمی ہوئی کبھی تو ہو گیا ہوتا تھا جناب کے مزار میں راتی جاؤ سردی ہوئی گرمی ہوئی رات ہوئی ہاں جی آ رہی ہے بارش ہو رہی ہے میرے داتا گنج پر کی قبر کسی نے خالی نظر دی سینکڑے لوگ جملے پاک پڑھ رہے ہوں گے سینکڑے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے سینکڑے لوگ استغفار کر رہے ہوں گے سینکڑے لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اگے وہ لکھتا ہے واٹ فورس وہ لکھتا ہے نہ کوئی کی طاقت ہے پہلی دنیا کے راجہ نہ ادارے سامنے کھڑی وہ لکھتا ہے تمام روئے زمین دے حضور فیل ہو گئے تمام روئے زمین دے حضور فیل ہو گئے تمام لہانتاں جواب دے گیا کسی کمپیوٹر کے اندر نہ ماضی کا ہے نہ مستقبل قیامت کا آئے گا کہ واٹ فورس انہاں کو کی طاقت ہے کہ لکھاں انسان بے رات انہاں نے مزارہ دے انہاں نے مسجد قبراں کے سامنے باوجود ہو کے باپ صاحب ہو گئی اور لارڈ کرزن وہ وائس انڈیا اپنی سوانح یاد رکھتا ہے کہ میں دو مختلف بیماریاں سے مبتلا ہوں ڈاکٹر صاحبان ملتقا حکمہ آج ڈاکٹر کرزن میں نے لا علاج قرار دیتا گیا کہ انہاں دو بیماریاں کا سائنس میں کوئی علاج نہیں اور لارڈ کرزن ہندوستان کا وائس رائے انگریز لکھتا ہے کہ میں ہندوستان کے عالماں کو سنیا میں ہندوستان کو سنیا کہ حضرت داتا گنج بختہ جوانی لاہوری پہلے داتا گنج کو جانا لکھا کہ میرے دن حضرت بابا فرید الدین گنجی جگن حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کافی دیوی حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری 20 چوبی اولیاء نے نام اس لارڈ کرزن نے اس انگریز نے وائس رائے ہندوستان نے اپنی قلم نے اپنی سوانح یاد رکھے وہ لکھتا ہے میں ہندوستان کے عالماں کو سنیا کہ انہاں نے مسجد نے دربار نے مزار نے قبراں نے اتھے جڑا لنگر تقسیم ہوندا ہے چھوٹا بھی رات دے ہوگی اور یہ شمال دی اور لارڈ کرزن اور ہندوستان کا وائس رائے اپنی سوانح یاد لکھتا ہے کہ میں اپنے مزاروں میں چوری چوری بھیجا تھا میرا نوکر خواجہ معین الدین چشتی میری تھی لنگر کی پکی چھوٹے بھی ہاتھ تھوڑی لے آنا تھی خواجہ صاحب نے لنگر کے روٹی کے ٹکڑے نکے کٹھے کو چند ٹکڑے چک لے آنا سی وہ انگریز لکھتا ہے کہ میں انہوں روٹی کے ٹکڑے میں کسی برتن تھوڑا جہا پانی پا کے رہتا تھا صبح اس کے میں ناشتہ کرتا تھا اپنی سوانح ہزار کو لارڈ کرنے لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد میری دونوں بیماریاں جانیاں ہیں کہ میں تندرست کروانا ہوں وہ اپنی سوانح یاد رکھتا ہے کہ میں اس نتیجے سے پہنچ گیا کہ مجبور ہو کے لکھ رہا ہوں کہ each and every word of the Holy Quran is cure of sickness, spiritual and physically fitness of man کہ قرآن پاک کا ہر لفظ انسان کی تمام بیماریوں واسطے شفا کا کمر ہے قانون شہادت ایویڈنس ایکٹ سے لکھا ہے کہ گواہی ہمیشہ غیر نہیں موت ملی طلب والے کی گواہی سے اعتراض ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے پیچھے لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں نمازاں پڑھ رہے ہیں انہوں نے آ کے پیش کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے قبض پایا گیا ایک اعتراض ہو سکتا ہے حاکم جج بھی اس سے گواہی رد کر سکتا ہے کہ ایک مقتدی نے اس کر کے انہوں نے آگے گواہی دیں لیکن غیر کی گواہی دے نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نہ کوئی حاکم جج جسٹس گواہی رد کر سکتا ہے ہوں دسو لارڈ کرزن کہ سارا کا مسلمان پڑھا سی نہیں کافر سی دشمن اسلام تھی لیکن اولیاء اللہ کی شان کی اتنی بڑی گواہی دے دی ہے پھر زبانی گل کر کے نہیں گیا اپنی قلم اپنی سوانح یاد دیکھ گیا جیڑی گل تحریر آ جائے وہ بڑا مطلب ہوتا ہے وہ کوئی انکار ہی نہیں کرتا جیڑی گل تحریر آ جائے وہ بڑا مطلب ہوتا ہے وہ کوئی انکار ہی نہیں کرتا کرتے ہیں پونا ہی ہو گیا ہاں جی ہاں جی قائداعظم کے بارے فرمایا جاتا ہے کہ کوئی لوگ شیعہ کہتے ہیں کوئی جانے قائداعظم کے بارے نہیں دیکھو کہنے لوگ نبیوں پہ گمراہ خدا کا مشکل قائد اعظم سنی تھی سبحان اللہ سنی تھی اور عاشق زور مگر سبحان اللہ یہ سال 1930
20 ہندوستان کے شہر آباد اتنے ایک کانفرنس رکھن ہوئی آگرہ دہلی لکھنؤ میرٹھ بمبئی ایٹم لاہور کراچی ملتان سارے ہندوستان کے علماء کرام رکھے سید دیدار علی شاہ صاحب محمد سنوی رحمۃ اللہ انہوں نے بیان کیا سید مفتی محمد ایوب خان صاحب جان دہلی گیا انہوں نے بیان کیا سید محمد زین العابدین شاہ بخاری ایک مفتی صاحب دہلی کے انہوں نے بیان کیا بہت سارے علماء نے بیان کیا سب تو بعد علامہ اقبال اٹھے علامہ اقبال نے فرمایا سنو بات علامہ اقبال نے فرمایا کہ پاکستان بڑھوں کو 18 سال پہلے نہیں لگتا علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ ایک آزاد ریاست عطا کرے گا ایک آزاد ریاست عطا کرے گا میرے خیال سے وہی کامیابی واسطے محمد علی جناح ہی پوری ایک تو سمجھے تو کل اعتراض کیا کہہ گے علامہ صاحب ہندوستان کے بڑے بڑے لائق لوگ نے اسی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا وہ شخص کا نام لیا جا ڈوبلا پتلا جسم کہ مغرب بڑے کا ٹینٹ پاؤں ہے تاہی ہوگا وہ نہ ذکر کیا میرا لنڈن نہیں گیا تو عظیمہ سرکار واسطے علامہ صاحب نے فرمایا میری نوائے پریشان شاعری کی طرف مت جاؤ میری نوائے پریشان شاعری کی طرف مت جاؤ میں ہوں واقف راز دلوں میں میں ہوں واقف راز دلوں میں علامہ اقبال نے فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں صوبہ سندھ صوبہ سراج صوبہ بلوچستان صوبہ سندھ صوبہ پنجاب اور شمالی ہند کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اور اس کی کامیابی کے لیے میرے خیال میں محمد علی جناح ہی پورے اتر سکتے ہیں کہ محمد علی جناح جب پاکستان بڑھوں کو پہلے ہندوستان واپس آ گئے نا کہ دہلی کے لیے ایک جلسہ ہے نواب لیاقت علی خان صاحب اٹھے انہوں نے سوال کیا کہنے لگے محمد علی جناح صاحب تسی جو لنڈن کے گئے تو عظیمہ سرکار نواسی تھوڑے سے تبدیلی اتنی جلدی کس طرح آ گئی تھی کیوں اپنی تعلیم ادھوری چھڑ کے واپس کیا جا رہے ہو علامہ صاحب نے فرمایا لیاقت علی خان صاحب میں گھر کے سر دسنا نہیں چاہوں گا لیکن تسی ہوں مجموعے تو اس کے سوال کیا ہے تو ہوں میں کہا کہنا علامہ محمد جناح کہنے میں لنڈن کے لیے اپنے فلیٹ کمرے چھوٹا تھا کہ میں نے محسوس ہوا کہ کمرے کوئی داخل ہوا کہ میں لائی منہ تو لائی کہ مہاجر سے لائی دیکھا کمرے تو ہوئی میرا صاحب کہنے میں بے خیال ہوتا گیا میں نے وہم ہوتا کہنے میں دوسری دفعہ پھر دل گیا لائی منہ سے لگی ضروری آنکھ لگی کہ میں نے پھر محسوس ہوا کہ کمرے کو ضرور موجود ہے میرا صاحب نے پھر لائی ماچس جلائی سارے اندر دیکھا کوئی نہیں میں باہر نکلا ایک دیر مکان فلیٹ سامنے میں سب کا جائزہ لیا سب لوگ گئے نہیں سو رہے سن میرا صاحب کہنے میں دل سوچا یہ پٹال آیا یہ پٹال کا جھٹکا لگا ہے زلزلہ آیا کہنے میں تیسری دفعہ پھر دے لیا اور یہ میں لائی ہوں کہ لنگر کھا پیا میرا کسی نے بستر زور نہ لگا تو محمد علی جناح صاحب کہنے میں ڈر گیا خوف زیادہ ہو گیا کہ اٹھ کے بیٹھ گیا جناح صاحب کہنے آئی تھنک اینڈ ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی از ان مائی اون روم کہنے میں دل سے سوچا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت میرے کمرے ضرور ہے کہ میں کہتا ہوں آر یو تسی کون ہو جناح صاحب کہنے کو آواز آئی ڈیئر جناح آئی ایم یور پروفٹ محمد نبی محمد جناح اٹھ مسلمان کی ضرورت ہے ہندوستان کا سفر شروع کر آئی آرڈر یو میں تیرے حکم دینا یا مجھے بھی یوں میں تیرے نال جناب صاحب کہنے میں دوسرا کہتا تھا میں ہاتھ باندھ لیا کہ میری زبان سے جاری ہو گیا پیس بی اپان یو مائی لارڈ میرے آقا آپ پر سلام ہو جناب صاحب کہنے میں دل سو گیا محمد علی جناح کتنے نبیاں نے سردار آمنہ نے لوہار چھوٹے اسرا دے دورا کہ پھر ہم غلامی نے شرف حاصل ہوئے جناب صاحب نے میرے دل سے خیال آیا کہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ نبیاں نے سردار آمنہ نے لال انگریزی کی گفتگو کی تھی عربی کیوں نہیں تھی فارسی کیوں نہیں تھی اردو کیوں نہیں تھی عثمان کوئی نہیں تھی کیوں نہیں گفتگو کی تھی کہ جناب صاحب نے دنیا کے اندر 3000 تو زیادہ بولیاں جاتی ہیں پھر 3000 تو زیادہ زبانیں بھی بولی جناب صاحب نے دنیا کے اندر 3000 تو زیادہ زبانیں بولیاں جاتی ہیں پھر 3000 تو زیادہ بولیاں بھی بولی جاتی ہیں مجھ کی بولی ہو گائیں کی بولی ہو اونٹ کی بولی ہو بکری کی بولی ہو جناب صاحب نے اونٹ آیا نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے سے احباب
کہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہے ہیں کہ چارہ بہت گھٹ دیتا ہے کہ مشقت بہت زیادہ دیتا ہے۔ چلا صاحب کہتے ہیں گونگا جڑا ہوتا ہے زبان تو لیے لیکن قوت گویا ہی نہیں ہوئی۔ میرا صاحب کہتے ہیں گونگا اپنی ماں کہتا ہے یا ماں فوراً سمجھ جاتی ہے میرا بچہ کہہ رہا ہے، میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں پراٹھا پکا کے دی۔ میرا صاحب کہتے ہیں ساری